ان سے جو ہے وہ آپ کو چھٹکارا حاصل ہو. کریم صاحب کیا کہیں گے؟ سوال آپ نے سن لیا ان کا مکمل. دورے وغیرہ پڑھتے ہیں اور دوسری شادی ہوئی ہے ان کی, اس سے قبل کچھ نہیں تھا وہ کہہ رہی ہیں, اس شادی کے بعد کے معاملات ان کے لیے اگر ان پر یہ معاملہ بعد میں شروع ہوا ہے اور دورے پڑ رہے ہیں تو انہوں نے 3 کام کرنے ہیں. نمبر 1, ایک پیج کے اوپر وہ یا بدو ہو 4 لائنوں میں لکھیں گے. 3 لائنیں, یا بدو ہو ایک لائن میں, پھر دوسری لائن میں بھی ایسے طرح, پھر تیسری لائن میں اس طرح. یہ 4 مرتبہ لکھ کے اس کو کسی زردہ رنگ سے یا کسی ایسی چیز سے لکھ لیں. اس کے بعد اجوین اور سونف کے ملے ہوئے پانی کے ساتھ اس کو ڈپ کر کے اس کو پینا ہے. یعنی رات کو بھگو دینا ہے, صبح اٹھ کر اجوین اور سونف کے پانی سے ملے ہوئی اس چیز کو پی لینا ہے. اس سے ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی. دوسرا, درود ناریہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کا پانی دم کر کے کثرت کے ساتھ پینا ہے. انشاءاللہ دورے بھی بند ہو جائیں گے اور ان کے لیے آسانی پیدا. الناس کا اولاد کا مسئلہ ہے, 8-10 سال ہو گئے ہیں لیکن ان کی اولاد نہیں ہے, دونوں بیٹیاں ان کی ہیں اور ایک کا رشتے کا مسئلہ ہے جن کا پہلے. جی, پنڈی سے جو عمرانہ بہن نے کال کی ہے ان کے لیے 2 چونکہ بیٹیوں کا مسئلہ ہے, ان کی جو بیٹی ہما ناز ہے ان کے رشتے کا معاملہ ہے. جی, ان کو چاہیے کہ جو بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے سوئیں جی, اور دم کر کے سوئیں. اور مغرب کی نماز کے بعد ربی حبلی من الصالحین 300 مرتبہ پڑھیں. ربی حبلی من الصالحین 300 مرتبہ. انشاءاللہ تعالی 40 دن کے اندر ان کے لیے اسباب پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور جن کی اولاد کا مسئلہ ہے کمل ناز, ان کو چاہیے وہ اور ان کے شوہر رات کو 11 دانے بادام کے وہ بھگو کے پانی میں رکھیں. صبح اٹھ کر ہر دانے کے اوپر انہوں نے یا حفیظو پڑھنا ہے اور ایک دانہ کھانا ہے, اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے. اور اس کے بعد یہ 40 دن تک انشاءاللہ وظیفہ رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے ربی لا تذرنی فردوں وانت خیر الحاکمین. انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو اولاد صالحہ عطا فرمائے گا. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. محترمہ جواب آپ نے سن لیا ہے, بہت ڈیٹیل کے ساتھ کریم صاحب نے آپ کو جواب دے دیا ہے. آپ ان کو مکمل کریں, اپنی بیٹیوں کو بتا دیں آپ جن کا رشتہ نہیں ہو رہا, جس بیٹی کا اس کے لیے بھی, اور جو اولاد کا جس بیٹی کا مسئلہ ہے اس کے لیے بھی انشاءاللہ پروردگار عالم ضرور خیر فرمائے گا, کرم فرمائے گا. کالر ہیں ان کو شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. چلیں لائن غالباً ان کی ڈراپ ہو گئی ہے, دوبارہ اگر آپ کی کال مل گئی تو انشاءاللہ ضرور ہم آپ سے بات کریں گے. جی, ماؤں سے اور جو خواتین ہیں ہماری, وہ اولاد کی شادی کا جو معاملہ ہے ان کو جلد نپٹانا چاہیے اور بہت اعلیٰ زندگی گزارنے کے لیے پرتعیش زندگی کہ ہماری بیٹی بہت بڑے گھر میں جائے, اس چکر میں تو زندگی گزر جاتی ہے اور بیٹیوں کی عمر بھی گزر جاتی ہے. بعد میں انسان کو پریشانی کے سوا کسی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو میں تمام ناظرین سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بیٹیاں جوان ہوں, خواہش ہوتی ہے ان کی کہ بہت اچھے گھر میں بیٹی کا, وہ دیکھیں, خواہش کو دیکھیں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کی عمر 35 سال کر دیں, 30 سال کر دیں. تو آپ وہ اپنے سے بڑے کو نہ دیکھیں, لڑکا اچھا دیکھیں. اور لڑکے کی جو صفات ہونی چاہیے جب آپ وہ دیکھیں گی تو یقیناً آپ اچھا لگے گا اور آپ کی لڑکی خوش رہے گی اور بہتری کی طرف سفر بڑھے گا. تو ہمیں چاہیے کہ خواہ مخواہ کی جو پریشانیاں ہیں وہ اپنے اوپر مسلط نہ کریں, بڑی آرام کے ساتھ چاہت کے ساتھ رشتے دیکھیں گے تو آسانیاں ہو جائیں گی. جی انشاءاللہ, بہت شکریہ. وقاص صاحب کالر ہیں, ہم شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کریں, کہاں سے؟ فضل محمد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی فضل محمد اسلام آباد سے, جی فرمائیے گا محترم. سر جی مجھے 5-6 سال سے بہت تکلیف ہے. 5-6 سال سے بہت تکلیف ہے. اچھا جی, کس چیز کی؟ دماغ پر بوجھ ہے اور دل پر ایسا گھبراہٹ پیدا ہو جاتا ہے, بس لوگوں سے دور چلا جاتا ہوں. دماغ پر بوجھ ہے, اور گھبراہٹ پیدا کوئی ہوتی ہے, کام نہیں ہوتا. جی ٹھیک. نام بتائیں اپنی والدہ کا. شاہ بختنا. شاہ بختنا. جی جی. اچھا جی, آپ کی عمر کتنی ہے؟ کس کی؟ جی آپ کی محترم. 36 سال. 36 سال. جی جی. اچھا جی, چلیں ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. 36 سال 36 ایئرز آپ نے اپنی ایج بتائی ہے, اور دماغ پر ان کے کریم صاحب بوجھ رہتا ہے انہوں نے کہا ہے, اور
ملاقات دوستوں سے کرتے ہیں, ملاقات کا ان کو مطلب دل نہیں کرتا, ملنے کا ملانے کا سارے معاملات ہیں, کیا پریشانی؟ سب سے بڑی بنیادی بات جو لوگوں کے اوپر ایک گھبراہٹ اور ان کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری رہنا, دماغ پر بوجھ رہنا, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ کہ جس طرح ہمارے یہاں نا پاکیزگی اور طہارت کا وہ معاملہ نہیں رہا. مثال کے طور پہ ایک بندے پہ غسل فرض ہے تو اس کو پرواہ نہیں, وہ ایک کافی ٹائم تک ایسے جو ہے وہ وقت گزار دیتا ہے. تو یہ چیزیں پھر جو ہوتی ہیں شیاطین وغیرہ بندے پہ غالب ہو جاتے ہیں. تو ایک تو ہمیں طہارت اور پاکیزگی, مسلمان جو ہوتا ہے وہ طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے, صفائی نصف ایمان ہے. ایک تو ہمیں ان چیزوں کا خیال ہے, اپنے کپڑے اپنے بدن کو پاک رکھنا چاہیے, اور اگر کوئی ناپاکی کا معاملہ ہے تو فوراً ہمیں طہارت کی طرف آنا چاہیے. اگر ان کے دماغ پہ یہ بوجھ طاری رہتا ہے, ان کو چاہیے جب رات کو سوئیں تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے سوئیں. 7 مرتبہ الحمشی پڑھیں, ہر مرتبہ بسم اللہ 7 پڑھنی ہے, 7 مرتبہ پڑھ کے پھونک مار کے دم کر کے سو جائیں. اور جب صبح اٹھیں تو صبح اٹھ کر یا لطیفو 313 مرتبہ پڑھ لیں. ڈیوٹی پہ جاتے ہوئے, گھر میں ناشتے میں بیٹھے ہوئے, ان کو صرف 10 منٹ لگیں گے, یا لطیفو 313 مرتبہ پڑھ لیں. ان کی گھبراہٹ بھی ختم ہو جائے گی, بوجھ بھی ان کا ختم ہوگا, اور ان کو خاص طور پر چاہیے کہ طہارت اور پاکیزگی کا خصوصی طور پر خیال رکھیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ کریمی صاحب آپ کا. پاکیزگی کا خیال بہت خاص طور پر آپ کو رکھنا ہے. کریمی صاحب نے آپ کے بارے میں جو آپ کو بتایا ہے, اور یا لطیفو کریمی صاحب آپ نے کہا ان کو نماز فجر کے بعد پڑھنے کے لیے, وہ بھی آپ پڑھیں, روٹین کے ساتھ پڑھیں, انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ چینج آئے گا, اور آپ خود بھی محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں, آپ کے لائف میں آپ کو جو ہے وہ استخارہ یہاں خیر چاہنے کے معنی میں ہے, اور ہم میں سے ہر شخص خیر اور بھلائی چاہنے کی آرزو رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کو ہماری ہدایت کے لیے, رہنمائی کے لیے بہترین ممید و معاون بنایا, اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, ھدی للمتقین, اور جو تقوی کی دولت دل میں رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت کا راستہ بھی ہے. بے شک ہم کوشش کریں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس طرح رہنمائی کی جائے جس سے کامل طور پر استفادہ بھی ہو اور لوگوں کی اصلاح بھی ہو. جی انشاءاللہ, بہت شکریہ کریمی صاحب. کالر ایک اور ہم شامل کریں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ محمد عمر دراز بات کر رہے ہیں فیصلہ آباد سے. عمر دراز صاحب فیصلہ آباد سے, جی فرمائیے گا. سر میں گریجویٹ ہوں, میری گریجویشن کوالیفکیشن ہے, اور میں نے کافی زیادہ جاب بھی اپلائی کیا ہے اور کاروبار پہ بھی, لیکن کبھی کوئی جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو سکا. آپ نے بھی 2-3 کاروبار شروع کیے ہیں, ان میں بھی کوئی کامیابی نہیں ملی. والدہ کا نام کیا آپ کی؟ اس میں فیلئر آ جاتا ہے. والدہ کا نام بتائیے. حفیظہ بی بی. حفیظہ بی بی, جی. اچھا جی. ایج کیا آپ کی؟ میری 30 ایج ہے. 30. چلے ٹھیک ہے جی. عمر دراز صاحب انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. گریجویٹ ہیں آپ نے کہا ہے, اور کافی دیر سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں, بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے, اور عمر بھی آپ نے اپنی بتائی ہے. انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ضرور کرتے ہیں. وقاص صاحب پہلے جو کالر ہیں ان کا آپ جواب دے دیں, پھر اس کے بعد ان کا جواب کریمی صاحب سے. اچھا پہلے کالر جو تھے ان کے بارے میں چلے. پہلے کالر کے حوالے سے بھی کریمی صاحب, ان کے بیٹے کا مسئلہ ہے ڈرائیونگ لائسنس کا, انہوں نے کہا دبئی میں ہے, اور جو نام بتایا وہ صاحب نے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لائسنس بن نہیں رہا ان کا, تو مہربانی کر کے ان کی رہنمائی. ٹھیک, اقبال صاحب نے جنگ سے کال کی, جن کا بیٹا ابو بکر ہے اور وہ دبئی میں ہے, ڈرائیونگ لائسنس کی پرابلم ہے, اور ان کا یہ معاملہ نہیں ہو رہا. ان کو چاہیے کہ وہ ایک وظیفہ میں ان کو بتاتا ہوں, اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے تو ان کے لیے لائسنس کے اندر آسانی پیدا ہو جائے. قرآن پاک کی آیت کا ایک حصہ ہے, واللہ غالب علی امرہ, واللہ غالب علی امرہ. اس کو کوئی ایک وقت متعین کر کے 313 مرتبہ پڑھیں, اور جس وقت وہ ٹیسٹ کے لیے جائیں, ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اس پروسیس میں جاتے ہوئے بھی واللہ غالب علی امرہ پڑھتے ہوئے جائیں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ کام بہت جلد ہو جائے گا. چلے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ جی. جواب آپ نے سن لیا ہوگا یقیناً. آپ کے جو بیٹے کے لیے وظیفہ کریم صاحب نے بتایا ہے, یہ کرنی آپ کنٹینیو کریں, اپنے بیٹے کو کہیں, انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ کرم نوازی ہوگی. کالر شامل کر رہے ہیں پروگرام میں, پھر مزید انشاءاللہ جوابات اکٹھے آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. السلام علیکم. ہلو
جی अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं मिर्जा जहाज गुजरात से बात कर रहा हूँ। मिर्जा गुजरात से बात कर रहा हूँ मैं। गुजरात से बात कर रहे हैं। जी मिर्जा साहब फरमाइएगा। मेरी बीवी का नाम रिजवाना है। जी रिजवाना। उसको काफी अरसे से ना दिमाग के दौरे पड़ते हैं अच्छा जी। और वो ना अपना जुबान भी उसकी दांतों में आ जाती है। हम काफी इलाज कर रहे हैं, उसका वो फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा जी, आप अपनी बेगम की वालदा का नाम बताएंगे? आप की ना है गुलाम सकीना। गुलाम सकीना। अच्छा जी ठीक है, चलें इंशाल्लाह रहनुमाई करते हैं ज़रूर। आप प्रोग्राम देखें। आपने जो अपनी बेगम के हवाले से सवाल किया, रिजवाना के हवाले से, उनके बारे में जो आपने बताया कि काफ़ी इलाज भी उनका चल रहा है लेकिन उनको कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, तो बहरहाल इंशाल्लाह ज़रूर रहनुमाई करते हैं। मौला उनको सेहत दे, ज़िंदगी आबरू वाली उनको अता फरमाए। वक़ास साहब जी बिस्मिल्लाह करेंगे, आप उनका जवाब जो है वो। जी, फैसलाबाद से जो उमर दराज साहब ने कॉल की और जॉब की तलाश में है वो, और ग्रेजुएशन उन्होंने की है। जॉब की तलाश बिल्कुल आपको करनी चाहिए और दिल लगी के साथ, मेहनत के साथ करेंगे तो कामयाबी के रास्ते भी खुलेंगे। जब इंसान कोशिश करता है, इरादा करता है, तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। आप मेरे भाई पहले तो इस बात का इरादा करें, ये तय करें कि आपने जिंदगी में करना क्या है। जॉब करनी है, कारोबार करना है, और आपका जो इंटरेस्ट है, जाती दिलचस्पी किस काम में है। किस चीज में? काम इंसान को वो करना चाहिए कि जिसके लिए वो बना है। आप पहले ये तय कर लें कि आपने कौन सा काम करना है, किस काम में आपका दिल लगता है और किस में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। वो काम आप अल्लाह का नाम लेके शुरू करें और इस काम में बरकतें भी होंगी। तो आप नमाज की जो पाबंदी है, 5 वक्त जो नमाज है, ये हम सब पर फर्ज है। और जब हमने जब से नमाज से अपने अल्लाह से ताल्लुक को तोड़ा है, तब से हम जवाल का शिकार है, इन्हितात का शिकार हैं। इस प्लेटफॉर्म के तहत हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि अपना ताल्लुक अपने रब से जोड़िए, अपने खालिक से जोड़िए। जो जितना अपने खालिक से जुड़ता चला जाएगा, उसके लिए उतने दरवाजे कामयाबी के, रहमतों के खुलते चले जाएंगे। तो आप या बासितों का विर्द कीजिए, और आप इसी जनवरी के महीने, ये महीना आपके लिए बहुत बेहतर है, इसी महीने के अंदर जमादियुल अव्वल के अंदर आप अपने काम का आगाज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अगले जमादियुल अव्वल तक बहुत सारी कामयाबी मिलेंगी। चलें इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। साहब ये अभी जो हमारे मोहतरम ने अपनी बेगम के लिए कॉल की है, इनकी गुजरात से जो कॉल आई, उनकी वाइफ रिजवाना को दौरे पड़ते हैं। जी बिल्कुल। इनके लिए ये है कि दरूद नारिया, जिस तरह दरूद तुंजीना है, इसी तरह अमूमन जो नेट से रिसर्च कर लें या किसी भी अच्छी सी किताब के अंदर 5 सूरा के आखिर में ये लिखा होता है दरूद नारिया। इस दरूद नारिया को कसरत से पढ़ें और पानी पास रखें। थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पे दम करके उनको पिलाएं, उन पे दम करें। ये इतना खूबसूरत वजीफा है। जितने भी नाजरीन सुन रहे हैं, जिन बच्चों को या खवातीन को दौरे पड़ते हैं या ऐसा प्रॉब्लम है या जहनी मामला है, साइको पेशेंट हैं, तो दरूद नारिया कसरत से पढ़ने के बाद उन पर जब दम किया जाता है तो उनके दौरे भी खत्म हो जाएंगे और उनको जहनी तौर पर बिल्कुल आसूदगी भी मिलेगी और राहत भी नसीब होगी। लिहाजा दरूद नारिया का कसरत से विर्द करके उसका पानी उनको पिलाना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया करीमी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मुनीर है, मैं फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। मुनीर साहब फैसलाबाद सर, से। मेरी शादी को तकरीबन 15 साल हो चुके हैं और औलाद नहीं है। अच्छा जी, 15 साल हो गए, औलाद नहीं। वालिदा का नाम बताएं अपनी। परवीन बीबी सर। परवीन बीबी। अपनी बेगम का नाम बताइए। समीना कौसर। समीना कौसर। उनकी वालिदा का? उनकी वालिदा का नाम हाकिम बीबी। हाकिम बीबी। कोई मसला है, कोई परेशानी मेडिकली तौर पर? सर, परेशानी कोई नहीं है सर। अच्छा, कोई नहीं है। डॉक्टर्स से मतलब आप कांटेक्ट में रहे हैं? जी, डॉक्टर्स के साथ आपने कांटेक्ट, राब्ता वगैरह किया है इस हवाले से? सर, डॉक्टर कहते हैं ठीक है हम दोनों। अच्छा ठीक है, चलें ठीक है जी, इंशाल्लाह ज़रूर आपकी रहनुमाई करते हैं। आप प्रोग्राम देखें। आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। 15 साल आपने कहा है कि हो गए हैं और औलाद नहीं है, और डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि बिल्कुल मामला सारे ठीक हैं, लेकिन क्या मसला है, क्या परेशानी है, और जवाब इनके लिए और वजीफ़ा अगर इनके लिए मुकम्मल कोई है तो वो मेहरबानी करके वक़ास साहब
آپ دیکھیے گا کیا اس میں معاملات ہیں. پہلے تو منیر بھائی آپ کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت عاقد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ کو اولاد عطا فرمائے, ایک سال اولاد عطا فرمائے. دعا تقدیر انسان کی بدل دیتی ہے, نہ جانے کتنے لوگ آمین کہنے والے ہیں. ہماری دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا ہے, اللہ رب العزت آپ کو اولاد عطا فرمائے. اور 15 سال سے سلسلہ جاری ہے, ڈیفینیٹلی آپ علاج بھی کروا رہے ہیں, دعائیں بھی کروا رہے ہیں اور وظائف بھی کر رہے ہیں, یقیناً ہوں گے. مگر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا, آپ اپنے لیے خود بھی دعا مانگیے, تہجد کی پابندی آپ کریں. اس وقت جب اللہ سے جب انسان مانگتا ہے تو اللہ عطاؤں کی بارش برساتا ہے. اب اپنا ناطہ اللہ سے جوڑیے, تہجد کے وقت آپ دعا مانگیں اور یہ وظیفہ آپ کریں, رب حب لی من الصالحین. یہ وظیفہ آپ 313 مرتبہ کریں اور اس عمل کو 41 دن آپ کریں, انشاءاللہ اللہ